الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد روى الامام ابو داود رحمہ اللہ من حدیث جابر رضی اللہ عنہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ فقال هي من عمل الشیطان رواہ احمد و ابو داود بسند جید وقال سئل عنها الامام احمد رحمہ اللہ فقال ابن مسعود یکرہ ھذا کلھا۔ کتاب التوحید کا 26واں باب ما جاء فی النشرہ ہے۔ نشرہ بڑ وزن فعلہ، نشر ینشر سے پھیلانا، کھولنا، بکھیرنا، یہ لغوی معنی ہے نشرہ کا۔ یہاں جو اصطلاحی معنی ہے، جو مراد ہے، جس کو آپ کو سمجھنا ہے، سحر زدہ شخص سے سحر کو کھولنا۔ ایک شخص آسیب زدہ ہے، اس سے آسیب کو بھگانا، دور کرنا، زائل کرنا۔ مولف رحمۃ اللہ علیہ سحر کا باب لے آ چکے، کہانت کا باب ذکر کیا، تو اس کا علاج کیا ہے، یا اس کا علاج کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ تو یقیناً شخص مسحور سے سحر کو زائل کرنا یا آسیب زدہ شخص کے آسیب کو بھگانا، دور کرنا، یہ علاج اور دوا کی قبیل سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مدد کرتا ہے، شرعی اور مباح طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بڑا فضل ہے اور ثواب کا کام، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مباح طریقے پر۔ تو اسی لیے مؤلف نے سحر کے بیان کے بعد اس کے علاج کا باب لگایا، لیکن حکم نہیں لگایا کہ باطل ہے کہ جائز ہے۔ کہ باب ما جاء فی النشرہ، نشرہ کے تعلق سے جو بات آئی، تو علاج کا کچھ طریقہ جائز ہے اور کچھ طریقہ ناجائز ہے، بلکہ بعض طریقہ شرکیہ بھی ہے، تو وہ ہمیں دلیلوں سے معلوم ہوگا۔ تو بہرحال نشرہ مسحور، سحر زدہ یا آسیب زدہ شخص سے سحر اور آسیب کو ہٹانے کا نام نشرہ ہے، جو علاج کی ایک قسم ہے۔ اس باب میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ، نشرہ کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا۔ یہ نشرہ میں، النشرہ میں جو الف لام ہے، اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں الف لام عہد کا، عہد ذہنی۔ وہ نشرہ، وہ طریقہ جو ان کے ذہن میں تھا، جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، جس طریقے سے سحر کا علاج زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اس کے متعلق سوال ہو رہا ہے، ایک مخصوص طریقہ علاج جو اہل جاہلیت کی رائج۔ تو آپ نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جس کے اوپر شیطان انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اور شیطان کس عمل پر آمادہ کرتا ہے؟ جو شرک ہوگا، جو کفر ہوگا، جو خلاف شرع ہوگا۔ وہ تو کبھی بھلائی کا حکم نہیں کر سکتا، شر کا حکم کرے گا، بے حیائی کا حکم کرے گا، خلاف شرع کام کا حکم کرے گا۔ یہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اگر کہا جائے کسی کو کہ یہ تمہارا عمل شیطانی عمل ہے، تو اس کا مطلب کم سے کم تو آپ کو یہی سمجھنا ہوگا کہ عمل حرام ہے، کیونکہ اگر عمل حلال ہوتا تو اس کو شیطانی عمل نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہنا کہ یہ عمل حرام ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ یہ شیطانی عمل ہے، کچھ زیادہ ہی انسان کے دل میں نفرت ڈالتی ہے۔ ارے تم ایسا کرو، یہ تو شیطانی عمل ہے، تو انسان کے دل میں نفرت ہوتی ہے اس عمل سے کہ وہ ہمارے عمل کو شیطانی عمل یا ہم کو شیطان سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حرام کہنے میں وہ نفرت نہیں ہوگی جتنا کہ یہ کہنے میں ہوگا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ چیز جو شرک کے طریقے پر علاج کیا جائے، شرکیہ علاج، یا اہل جاہلیت جس طریقے پر علاج کرتے تھے، اس نشرہ کے متعلق پوچھا گیا۔ ورنہ نظر بد سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذات کی تلاوت کیا کرتے تھے، دعائے ماسورہ آپ پڑھتے تھے اپنے نواسوں کے اوپر، یا قرآنی آیات سے آپ کو دم خود کیا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ذریعے آپ پر دم کیا، یا گرہوں پر پھونک مارا اور اس کے ذریعے سے وہ گرہیں کھلتی چلی گئی۔
تو ظاہر ہے کہ نشرہ سے مراد جس نشرہ کے متعلق پوچھا گیا ہے اور جس کو آپ نے عمل شیطانی کہا ہے، یہ شرکیہ نشرہ ہے، شرکیہ جھاڑ ہے۔ اور یہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، امام ابو داؤد امام احمد کے شاگرد ہیں، ان کی سند اگر وہ روایت کریں امام ابو داؤد امام احمد سے تو متصل ہوتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نشرے کی تمام صورتوں کو کانا یکرہ کلہ، ابن مسعود کانا یکرہ ھذا کلہ، ابن مسعود اس کی تمام شکلوں کو ناجائز کہتے تھے۔ کیا مطلب؟ ابن مسعود نشرہ کی تمام شکلوں کو ناجائز کہتے تھے۔ کیا شرعی جھاڑ کو بھی ناجائز کہتے تھے؟ دم کرنے کو، قرآنی آیات کے ذریعے دم کرنے کو بھی ناجائز کہتے تھے؟ یہ لفظ بظاہر تو یہ بتا رہا ہے، لیکن نہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے، جس کو حرام جانتے تھے، وہ کفریہ اور شرکیہ جھاڑ ہے۔ یا مریض کو اس طریقے سے بھی آدمی علاج کرتا ہے کہ قرآنی تعویذ لکھ کر کے دیتا ہے لٹکانے کے لیے، یا کچھ دھاگا دیتا ہے لگانے کے لیے، کچھ باندھنے کے لیے۔ تو اگر لٹکائی جانے والی چیز قرآن سے بھی ہو، قرآنی آیات بھی ہو، جس کو کہا جائے کہ لٹکا لو تمہارا سحر انشاءاللہ اس سے ظاہر ہو جائے گا، تو ابن مسعود اس کو بھی حرام کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ابن مسعود لٹکائی جانے والی ہر چیز کو ناجائز کہتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو۔ اگر آدمی نفع کے لیے کرتا ہے یا نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بہت صحیح ہیں اور بہت سخت بھی تھے اور بہت صحیح بھی ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ غیر شرعی جھاڑ کو ناپسند کرتے تھے، یعنی حرام سمجھتے تھے، یا اسی طریقہ سے قرآنی تعویذات کو لٹکا کر سحر کا یا آسیب کا جیسا کہ علاج ہوتا ہے، کاروباری لوگوں کے یہاں تعویذیں لکھتے ہیں، اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اور کراہت کے لفظ سے مراد یہاں پر حرمت کا لفظ ہے، کیونکہ سلف صالحین کی تعبیر میں صحابہ اور تابعین کے یہاں اکثر کراہت کا لفظ بولتے تھے حرمت کے لیے۔ بعد کے علماء میں متاخرین کے یہاں کراہت تو کراہت ہوتی ہے، حرمت سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کا کرنا نہ کرنے سے اچھا اس کو مستحب کہتے ہیں، اور جس سے بچنا کرنے کے مقابلے میں اچھا اس کو کراہت کہتے ہیں۔ بھئی یہ عمل مکروہ ہے، یعنی اگر نہ کرتے تو اچھا ہوتا، لیکن اگر کر لو تو جائز ہے۔ ہرگز وہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو وہ حرام کرتے تھے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے لفظ کراہت کو حرام کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ سورہ اسراء میں آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 38 تک رب العالمین نے سنگین گناہوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ شرک کا، پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی کا، پھر زناکاری کا، پھر ناپ تول میں کمی کا، پھر اسراف اور فضول خرچی کا، وغیرہ وغیرہ، تکبر کرنے کا۔ ان تمام گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمہارے رب کے پاس مکروہ ہے۔ کیا مکروہ مانے ناپسندیدہ؟ صرف ہلکے درجے کی کراہت نہیں، بلکہ حرام ہے، شرک ہے۔ بعض گناہ تو شرک ہے، بعض حرام ہے۔ تو حضرت ابن مسعود کا یہ کہنا کہ نشرہ چاہے وہ قرآنی تعویذ کے ذریعے اگر لٹکانے کے تعلق سے ہے، لٹکا کر کے تعویذ لگا کر کے اگر علاج ہے تو وہ ابن مسعود کو حرام کہتے تھے۔ لیکن اگر آپ جسم پر دم کر دیں یا پانی پر بھی اگر دم کر کے اس کو پلاویں، چلو دوا کے طریقے سے اس کو پی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ کرے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مریض کے جسم پر ڈائریکٹلی دم کیا جائے، اور اگر عورت ہو تو باقاعدہ حجاب میں ہو، اور وہاں پر جو اس کا محرم بھی موجود ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ جھاڑنے والا اور وہ مریض تنہا ہو، ایسی کیفیت عورت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں شیطان پھر وہ اپنا ایک دوسرا ہی رخ اختیار کرے گا۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ لہذا جادو کا علاج تعویذ کے ذریعے، چاہے قرآنی تعویذ کیوں نہ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، دم کرنا یہ ثابت ہے، رقیہ شرعیہ درست ہے۔ اس باب میں صاحب کتاب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس مرفوع روایت کے ذکر کے بعد امام بخاری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ قتادہ ابن دعامہ السدوسی کہتے ہیں، بڑے بزرگ تابعی ہیں، یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بڑے تابعی ہیں، اور تابعین میں بہت بڑے عالم تھے، عالم التابعین سب سے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ سعید ابن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے۔ تو قتادہ نے پوچھا سعید بن مسیب سے، قلت لسعید بن مسیب، میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ایک شخص رجل به طب او یؤخذ عن امرأته ایحل عنه او ينشر، قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه۔ ابن المسیب سے جب میں نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے لہو طب، طب بمعنی سحر، حالانکہ طب مانے تو علاج ہوتا ہے، علم طب، لیکن یہ بطور فعال کہ اچھا کلمہ بیان کیا جا رہا تاکہ آدمی سن کے خوش ہو۔ آدمی عام طریقے سے سحر بہت تکلیف دہ چیز ہے، جسم کو، دماغ کو، نفسیات کو، ہر طریقے سے آدمی کو نچوڑ دیتا ہے، بہت بری چیز ہے۔
اور اکثر آدمی اچھا ہوتا بھی نہیں، مگر اگر اس کو یہ کہیے سحر زدہ نہ کہہ کے کہیے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا تمہارا، تو سحر کو لفظ طب سے تعبیر کیا گیا کیونکہ یہ لفظ پیارا لفظ ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے۔ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا ہے اس کو عربی میں لدیق کہتے ہیں، ڈسا ہوا، لیکن اس کو کہیے سلیم، بچ جانے والا، تو کتنا خوش ہوگا۔ تو یہ فعال ہے، اچھا کلمہ، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے الگ سے۔ تو کہا گیا کہ ابن مسیب سے میں نے پوچھا، قتادہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سحر زدہ ہے، رجل بہ طب یعنی سحر، او یؤخذ من امرأتی، یا اپنی بیوی سے روک لیا جاتا ہے، یعنی بیوی سے جمع کرنے پر قادر نہیں ہو پاتا، ایحل عنہ، کیا اس کے سحر کو کھول دیا جائے، گرہ کو کھول دیا جائے، او ینشر، او یہاں پر شک کے لیے ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، سحر کو کھولنا، نشرہ جس کو کہتے ہیں وہی ایک ہی معنی میں۔ تو انہوں نے کہا لا باس، کوئی حرج نہیں، مقصد اصلاح ہے، فائدہ پہنچانا ہے، جو چیز فائدے کی ہو اس سے ممانعت نہیں، منع نہیں کیا گیا۔ اللہ ہو، کیا آپ سے یہ پوچھے کہ سعید بن مسیب کے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر سحر کا علاج سحر سے کیا جائے کیونکہ فائدہ مقصود ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ کچھ علماء نے کہا کہ ہاں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سحر نقصان پہنچانے کے لیے کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی سحر زدہ شخص کو سحر کے ذریعے اس کے سحر کو ظاہر کرنا ہو تو کوئی حد نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سعید بن مسیب جیسا بڑا عالم، قرآن و سنت کا عالم، سحر کے اندر بھلا کون سی اصلاح ہے، کون سا فائدہ ہے کہ وہ سحر کے ذریعے علاج کرنا چاہیں گے؟ تو یقیناً سعید بن مسیب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچاؤ شرعی طریقے پر، قرآنی آیات اور عدیہ معصورہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، جو مسنون دعائیں اس کے ذریعے اس کو دم کرو، یہ مقصود ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت ہو گیا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عرض ہے کہ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب کہ نفع پہنچانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، کا مطلب غیر شرکیہ جھاڑ، قرآنی تعویذات، یعنی تعویذات کا مطلب وہ نہیں لٹکائی جانے والی چیز نہیں، تعوذات شرعیہ، آیات پڑھ کر کے دم کرنا، یا یہ مقصود ہو کہ ایسی چیز کے ذریعے علاج کرنا جس کے متعلق کم سے کم یہ معلوم نہیں کہ یہ سحر ہے، نہیں جانتے کہ جو طریقہ یہ کر رہا ہے وہ سحر ہے کہ سحر نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ جو طریقہ وہ کر رہا ہے وہ سحر ہے تو بالکل جائز نہیں۔ یہی سعید بن مسیب کی جلالت علمی سے اسی بات کی ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ شرعی رقیہ ہو یا ایسی چیز کے ذریعے علاج ہو کہ کم سے کم اس کا سحر ہونا معلوم نہ ہو۔ لیکن اگر سحر ہونا معلوم ہے، ساحر نام پوچھتا ہے تمہاری ماں کا، تمہارا کپڑا مانگتا ہے، تم سے کہتا ہے بال دو، ناخن دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفلی عمل کرے گا، شیطانی عمل کرے گا۔ اور اگر نہیں معلوم ہے کہ جو طریقہ وہ کر رہا ہے اگر وہ سحر ہونا اس کا یقینی نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سعید بن مسیب کے کہنے کا مطلب کہ جائز ہے۔ یہ مفہوم ہے سعید بن مسیب کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سحر کا علاج سحر کے ذریعے کر سکتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ بھی مشہور تابعی ہے، بڑے عابد و زاہد فقیہ تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا نشرہ کے متعلق تو انہوں نے کہا لا یحل السحر الا ساحر، سحر کو ساحر ہی کھولتا ہے، یعنی غالباً اکثر احوال میں عادتاً ہم یہی جانتے ہیں کہ سحر کا علاج ساحر کے پاس ہی ہوتا ہے، ایک منتر مارتا ہے دوسرے منتر کے ذریعے اس کو کھولتا ہے، تو عام طریقے سے ایسا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ سحر کو ساحر ہی ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات اتاری ہے، سحر کی آیات ہیں، حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ طٰہٰ میں سحر کی آیت ہے، انشاءاللہ وہ پڑھنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس باقاعدہ اسی لیے سحر کے ازالے کے لیے اتری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یا اسی طریقے سے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے رقیہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سحر کا علاج ہے۔ اسی طریقے سے زمزم پینا، اسی طریقے سے عجوا کھجور کھانا، یا مدینے کی 7 کھجوریں کھانا، صبح صبح نہاڑ منہ خالی پیٹ 7 کھجوریں کھاتے، عجوا یا مدینے کی انشاءاللہ کوئی بھی کھجور، اگر عجوا ہو تو بہتر ہے، تو سحر اور زہر اثر نہیں کرتا، تو یہ سب علاج ہے الحمدللہ، سحر جاتا ہے۔ اب اگر اثر کر گیا ہے اللہ کے حکم سے تو دیر سے جاتا ہے لیکن عادتاً عام طریقے سے سحر کا علاج ساحر کے پاس ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ سحر کا علاج نہیں ہے کیونکہ وہ سحریہ طریقہ ہوگا، تو یہ حسن بصری کا قول ہے، اور یہی صاحب کتاب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، یہ بڑا جامع قول ہے، اور اس کے بعد کسی بات کی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو سحر کا علاج 2 طریقے سے ہوتا ہے، سحر کا علاج اسی طرح کے سحر سے کہ آدمی سحر زدہ جائز کسی ساحر کے پاس اور کہے کہ ہمارا سحر ظاہر کرو، تو کہا کہ اگر سحر تم چاہتے ہو ظاہر کرنا تو تم کو ایک جانور لگے گا، ہم اس کو
بت کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر یا کسی جن و شیاطین کے نام پر کریں گے، اس طرح کی باتیں کرتا۔ ناشر اور منتشر شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی، ہم ہٹ جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان کا کہا تم مانو گے، شرکیہ کام کرو گے، شیطان ہٹ گیا۔ یہ طریقہ اگر ہے شرکیہ اور سحریہ تو یہ حرام ہے۔ اور اگر رقیہ شرعیہ ہے، تعوذات شرعیہ ہے، ادعیہ معصورہ ہے، الحمدللہ جائز ہے۔ تو امام ابن القیم نے جو یہ دوسری شکل جائز کی بتائی، اس پر ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو محمول کی، اور حسن بصری نے کہا کہ لا یحل السحر الا ساحر، سحر کو صرف ساحر ہی زائل کرتا ہے، اس کے اوپر محمول کیجئے۔ پہلی قسم جو سحر کے ذریعے زائل ہوتی ہے تو وہ عمل حرام ہے، لیکن رقیہ شرعیہ ہو تو اس کے ذریعے یہ عمل جائز ہے۔ تو الحمدللہ شریعت میں سحر کا علاج موجود ہے اور فائدہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین ہو اور کوشش ہو کہ صرف دم کرنے والوں کے پاس نہ جائے، آدمی خود نیک ہو، پرہیزگار ہو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے اور صبر کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ کر کے چلے تو انشاءاللہ دیر سویر اس کو فائدہ ہوگا۔ یا اسی طریقے سے جس چیز پر سحر کیا گیا ہے اگر وہ چیز مل گئی اور آپ نے اس کو توڑ پھوڑ کر کے زائل کیا تو بھی سحر باطل ہو جاتا ہے۔ ہم باب ما جاء فی السحر کے اندر پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ بہرحال سحر کا علاج اگر شرعی طریقے پر ہو، دواؤں کے ذریعے ہو، کچھ دوائیں دی جاتی ہیں جس کے ذریعے کلونجی کا تیل وغیرہ جس میں ملو یا آب زمزم پیو فائدہ ہوگا، یا اس طرح سے کچھ اور دوائیں دی جاتی ہے، دماغ مختل ہے، نفسیاتی مرض کا شکار ہے، کسی نے اس کی نفسیات پر اثر کر رکھا ہے، کسی نے اس کے دماغ کو باولا کر رکھا ہے تو اس کے لیے دوا استعمال کی جاتی ہے۔ تو مباح دوا، جائز دوا اگر ہو، جائز دوا اگر استعمال کی جا رہی ہو، یا رقیہ شرعیہ ہو، تعوذات شرعیہ ہو، آیات اور احادیث کے ذریعے دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس طرح کا نشرہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مباح ہے، بہتر ہے۔ اور اگر آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے اور رضا الہی کے لیے اس طرح کا اس کا علاج کرتا ہے تو اللہ کے پاس اجر و ثواب پانے کا بھی مستحق ہے۔ ہم اپنے اس موضوع سے انشاءاللہ گزر کر دوسرا موضوع شروع کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ حضرات میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو نشرہ کے تعلق سے تو تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا سامنا کیے تھے؟ آپ پر جادو ہوا، آپ نے صبر کیا، آپ کی طبیعت گری گری رہتی تھی، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں تو شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوا، لیکن دنیاوی امور کے اندر کھایا نہیں کھایا اس میں کنفیوژن ہو جاتا تھا۔ کبھی غسل کرنے کے واسطے جا رہے ہیں کہ حاجت ہے غسل کی، حالانکہ حاجت غسل کی نہیں ہے، اس طریقے سے کچھ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھا ایک پایتانے بیٹھا، کہا اس شخص کی کیا تکلیف ہے؟ تو کہا کہ لہو طب، سحر ہے۔ کہا کس نے سحر کیا؟ اور آپ سن رہے ہیں، کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ کہا کیا کیا؟ کہا کنگھی کے ایک دانت کے اندر گرہ لگائی ہے اس نے، ایک بال پر 11 گرہیں، اور بیر زروان یا بیر اروان مدینہ میں ایک کنواں ہے، اس کے اندر ایک کھجور کے گوشے میں ڈال کر کے ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے پانی نکلوا دیا، اور جس چیز پر جادو کیا گیا تھا جیسا کہ ابھی میں نے درس میں عرض کیا کہ اس چیز کو نکالیے، دیکھیں کہیں کوئی پتلا بنا ہوا اس میں سوئی چبھا دی گئی ہے، اگر کوئی چیز ایسی آپ کو کہیں دکھے اس کو توڑ کے پھینک دیجیے، کوئی چیز مشکوک حالت میں ملے اس کو توڑ کے پھینک دیجیے، ہو سکتا ہے آپ نے ادھر توڑا اور اللہ کے فضل سے سحر زدہ کہیں کا بھی ہوگا، اس کا سحر ختم۔ اور پھر اس کے بعد موعظتین اتری، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، اور وہ چیز نکالی گئی، دانے کے اوپر کنگھی کے دانت پر یا کنگھی کے اوپر 11 گرہیں لگی تھی، ایک ایک آیت کو پڑھتے جا رہے تھے اور گرہیں کھلتی چلی جا رہی تھی، یہ علاج ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایسے نشیط اور ایکٹیو ہو گئے جیسے لگتا تھا کہ کسی کو باندھ دیا جائے اور باندھنے کے بعد بندھن اس کا کھول دیا جائے تو آدمی بالکل بھاگتا دوڑتا ہے، نشیط ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بدے ہوئے شخص کو جیسے آپ کھولتے ہیں اور وہ پتنگ کے طریقے سے اڑ جاتا ہے، تو اس طریقے سے آپ کے اندر فرق پڑا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک شخص ہے جو عامل ہے، جن کے پاس موکل ہوتا ہے یعنی پاک جن ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جن کے پاس علم ہے، جو علم کے ذریعے لوگوں کا علاج کراتا ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے جن کے ذریعے سے تخت نہیں منگوایا تھا، اور انہوں نے بلکہ زیادہ یہ دیا تھا عالم کو، جس نے اپنے علم کے ذریعے سے اس تخت کو منگوایا تھا۔ کیا یہ دونوں چیز مطلب جن سے یا علم سے علاج کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے کرائٹیریا ضابطہ اسلامی یہی ہے کہ مباح طریقہ ہو، شرکیہ طریقہ نہ ہو۔ تو جن سے خدمت لینا اگر شرعی طریقے پر ہے، ہوتا ہے بعض عالموں کے شاگرد ہوتے ہیں بعض جن،
کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو سفلی عمل کر کے جنوں کو تابع کرتے ہیں، تو یہ تسخیر کرنا، اپنے تابع کرنا، یہ عمل درست ہے۔ لیکن بعض عالموں کے شاگرد ہوتے ہیں اور وہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں اور کہتے ہیں کہ میں جن ہوں اور آپ کا شاگرد ہوں، تو اگر آپ اس کو دعوت کے کام میں استعمال کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی چیز گم ہے یا کوئی آدمی آپ کا گم ہے، مل نہیں رہا ہے، ذرا کہا تلاشو، دیکھو شہر میں، دیکھو، بھاگو دوڑو، اتنا بڑا بمبئی شہر ہے، ہم کہاں گھومیں گے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ سے قوت دی ہے، اثر نفوذ کی طاقت ہے جو انسان نہیں کر سکتا، اس سے بڑی قوت ہے ان کو کرنے کی، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں سیکنڈوں کے اندر، ذرا دیکھو پورا شہر کھنگال لو۔ تو اگر اس طرح کا عمل ہے، دنیاوی مباح عمل ہے یا دعوت کا کام ہے، شاگرد ہے، آپ نے کہا کہ جاؤ توحید کی دعوت دینا، حق پر عمل کرنا، اپنی قوم کو ڈرانا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی جماعت آئی، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، قرآن کی آیتیں سنی، اور ولو الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے ہو کر لوٹے، تو اس طرح سے جائز ہے مباح کام کے اندر جنوں کو استعمال کرنا۔ لیکن کسی کو مارو، کسی کو پیٹو، کسی کو تکلیف دو، کسی پہ چڑھ جاؤ، اذیت دو، تو یہ وہ تبھی کرتے ہیں خبیث شیاطین جب آپ ان کی باتیں شرکیہ مانیں گے، تب غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کریں گے، کوئی شرک کا کام کریں گے، جب وہ جا کر وہ بات مانیں گے، تو اس طرح کا عمل حرام ہے، اور شیطان سے اس طرح کی خدمت لینی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ جائز اور مباح طریقے پر ہونا چاہیے، اور متدین عالم ہو، صاحب علم ہو، صاحب تقویٰ ہو، اہل شرک اہل بدعت میں سے نہ ہو، بدعقیدہ نہ ہو، تو ایسے آدمی کے پاس اگر آپ دم کراتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آدمی خود صاحب دین بنے، شریعت پر عامل ہو، اور قرآن کا ورد کرے، اوزار و وظائف کرے، پاک رہے، اور دوا استعمال کرے، اور رقیہ خود سے اپنے جسم پر کیا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیادہ افید ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر کوئی مشہور عالم ہے، مشہور ذاکر ہے، ذکر کرتا ہے، اور اس کے جھاڑ کا اور اس کے دم کرنے کا، رقیہ کا اثر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی فائدہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل بہت سی جگہ پر ہپنوٹائز سے مطلب علاج کروایا جاتا ہے، تو کیا اس سے علاج کروا سکتے؟ یہ بھی ایک طرح سے سحر کی قسم ہے یا نفسیاتی علاج ہے۔ بہرحال اگر نفسیاتی علاج ہے، سائیکولوجیکلی ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی حرکتیں ہیں جو غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، تو اس طرح سے بچنا چاہیے، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ رقیہ شرعیہ کافی ہے انشاءاللہ۔ جادو میں شمار ہوگا نا؟ ہاں، تو وہی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جادو، یہ جو آپ نے فرمایا ہپنوٹزم، یہ جادو ہی کی قبیل سے ہے کہ آپ نے نظر بندی کا کھیل دکھایا ہوا ہے، اور اس طریقے سے کچھ کرتے ہیں، ان کی بھی شیطان کی حرکتیں ہوتی ہے، تخیلاتی سحر ہوتا ہے، وہ تخیلاتی سحر ہوتا ہے، اور ایک سحر شیطان کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی سحر دواؤں کے ذریعے ہوتا ہے، نشیلی دوائیں کھلا پلا کر کے اس کے دماغ کو ایک طرح سے پاگل کر دیا جاتا ہے، کئی طریقے ہیں سحر کے۔ تو بہرحال جو دوا مباح ہے، جو رقیہ شرعی ہے، وہی طریقہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جو طریقے ہیں، ڈاؤٹ فل جو طریقہ ہے، اسے بچنا ہے۔ جی السلام علیکم شیخ۔ السلام۔ ایک شخص قرآنی آیتوں کے ذریعے جھاڑ پھونک کرتا ہے، تو کیا اس پر اجرت لے سکتا ہے، اور کیا اسے بطور پیشہ اختیار کر سکتا ہے؟ رقیہ پر اجرت لے سکتا ہے، اہل علم نے جائز قرار دیا، لیکن پیشہ نہ اختیار کرے، اور اگر بغیر اجرت کے فائدہ پہنچائے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر چاہے اجرت لینا رقیہ کرنے والا، شرعی رقیہ کرنے والا، تو لے سکتا ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم